آئیے ہم خداوند کے کلام مقدس کو کھولیں، اور آج کا حوالہ ہے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 21ویں آیت سے 43ویں آیات تک۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 21ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا، اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں میں گرا، اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ پس وہ اس کے ساتھ چلا، اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا: کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا: تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی، اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا: بیٹی، تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا: خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ پھر اس نے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، اور وہ عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے اور اس سے کہا کہ ہلڑ ہو رہا ہے، اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر ان سے کہا: تم کیوں گل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا: تلیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے،
پھر اس نے ان کو تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ مرکز کی انجیل کے تفسیری مطالعہ میں آج ہمارا 15واں لیسن ہے۔ اس سے پیشتر ہم نے 14 لیسنز کیے ہیں، اور آج اس 15ویں لیسن میں مرکز کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 21ویں سے 43ویں آیات تک کا ہم تفسیری مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈویژن کریں، ہم اس حوالے کے کانٹیکسٹ کو سمجھ لیں کہ اس حوالے کا جو متن ہے وہ کیا ہے۔ اس حوالے کا متن سمجھنے کے لیے آپ 4 باب کی پہلی آیت دیکھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا ایک تعلیمی سلسلہ شروع ہوتا ہے جو گلیل کی جھیل کے مغرب میں ہے، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح تماثیل کے وسیلے سے اپنے اس تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں اور خدا کی بادشاہی سے متعلق معلومات اور معیار دیتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ 34ویں آیت تک جاری رہتا ہے۔ 4 باب کی 35ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح سارے دن کے کام کاج سے فارغ ہو کر، تعلیمات سے فارغ ہو کر تھکن محسوس کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا وقت پبلک سے علیحدہ ہوا جائے، اور اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ آؤ پار چلیں، اور پار چلنے سے مراد جھیل کا مشرقی علاقہ ہے، کیونکہ یہ جھیل 12.5 میل لمبی ہے، اور جہاں سے سب سے کم چوڑائی ہے وہاں پر 4 میل ہے، اور جہاں سب سے زیادہ چوڑائی ہے وہاں 7 میل ہے۔ لیکن جہاں سے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے آؤ پار چلیں، یہاں جھیل کی چوڑائی تقریباً 5 میل کے قریب ہے، کیونکہ یہ کفرنہوم کے قریب کا وہ علاقہ ہے جہاں سے وہ جھیل کراس کرنے لگے ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح مشرق میں گئے ہیں، اور راستے میں طوفان آیا ہے، اور طوفان سے متعلق میں نے پچھلے لیسن میں 14ویں لیسن میں تفصیل بتائی تھی، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جینٹائل یعنی غیر یہودیوں میں ایک معجزہ کیا ہے کہ ایک شخص جو قبرستانوں میں رہا کرتا تھا اس کو نجات دی ہے، اس میں سے بدروہیں نکالی ہیں، اور وہ چنگا بھلا ہو گیا ہے، اچھا ہو گیا ہے۔ اور جب اس کو شفا مل گئی ہے تو خداوند یسوع مسیح کو اس نے درخواست کی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ منسٹری جوائن کرنا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ اس شخص کو جینٹائل میں غیر یہودیوں میں بطور لوکل مشنری کے اس کی اپوائنٹمنٹ کی جائے، اور اس کی زندگی میں جو معجزہ ہوا ہے وہ غیر یہودیوں یعنی جینٹائلز کو بتایا جائے، تاکہ وہ بھی خداوند کی بادشاہی سے متعلق جان کر سکیں۔ اس کے بعد 5واں باب شروع ہوتا ہے۔ 5ویں باب میں ہم نے پہلی 21 آیات میں پڑھا تھا کہ اس میں سے خداوند یسوع مسیح نے بدروہیں نکالی ہیں، اور یہ پہلی 21 آیات میں یہ جو معجزہ میں نے بتایا ہے۔ 5ویں باب کی جو پہلی 20 آیات ہیں یہ معجزہ وہاں پر مندرج ہے۔ اب آج 15ویں لیسن میں 21ویں آیت سے 43ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح واپس مغربی کنارے پر آ گئے ہیں۔ مشرق میں
لوکل اپائنٹمنٹ کر کے، لوکل مشنری کی اپائنٹمنٹ کر کے خداوند یسوع مسیح واپس مغربی علاقے میں آ گئے ہیں، اور پھر سے خداوند یسوع مسیح نے اپنی بادشاہی کا تعلیمی سلسلہ شروع کیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی جو مین انٹینشنز ہیں، اس کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر زیادہ سے زیادہ خداوند کی بادشاہی کے معیار کو بتایا جائے، تاکہ لوگوں کو ان پرنسپل سے آگاہی ہو جو خداوند کی بادشاہی میں شمولیت کے لیے ضروری ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کے جو نکات ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے دوبارہ سے 5ویں باب کی 21ویں آیت میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح تعلیم دے رہے تھے تو یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم دیتے ہوئے یائر نامی ایک شخص ہے جو عبادت خانے کا سردار ہے، کیونکہ عبادت خانے کا سردار ہونا وہاں ایک ویری امپورٹنٹ پوزیشن تھی۔ یہ عبادت خانوں کے ایڈمنسٹریٹرز تھے، یہ ناظم تھے جو انتظام کرتے تھے، اور اس کی پوزیشن بہت اچھی ہے۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک اپیل لے کر آیا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ مرنے کے قریب ہے، شی از ایٹ دا ڈیتھ پوائنٹ، کیونکہ یہودی اس وقت تک مریض کو فائنل ہاسپٹلائزیشن نہیں دیتے تھے جب تک وہ 4-5 طریقے آزما نہیں لیتے تھے، کیونکہ یہ یہودیوں کی بھی عادت ہے اور آج ہماری بھی عادت ہے کہ ہماری جو فرسٹ ایڈ ہے اس وقت تک ہم فرسٹ ایڈ جاری رکھتے ہیں جب تک مریض بیڈ ریڈن نہیں ہو جاتا۔ ہماری فرسٹ ایڈ ہم نے جو اپنی ہی ایجاد کی ہوئی ہے، میڈیکل سائنسز اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ فرسٹ ایڈ اتنی لمبی لے جائیں کہ مریض مرنے کے قریب ہو پھر آپ کسی فائنل سٹیج پر لے کر جائیں۔ اور یہی یہودیوں کا ایشو تھا، کیونکہ یہودی جو تھے وہ جب تک 4-5 چیزیں نہیں آزما لیتے تھے اس وقت تک اپنے بچے کو یا اپنے مریض کو کسی جگہ پر نہیں لے کر جاتے تھے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کون کون سی ہیں؟ یہودی چاہتے تھے کہ وہ اپنے مریض کو ہربل میڈیسنز جو ہیں وہ شروع کرتے تھے، یہ جو جڑی بوٹیوں سے بنتی ہیں، جو شاندہ پی لیا یا اور چیز کو لے لی جو گھروں میں دستیاب ہیں، اسپغول لے لیا، ایسی چیزیں شروع کر دی جو عام ملتی ہیں، ہربل میڈیسنز جو گھروں میں دستیاب ہوتی ہیں، ان سے یہ آغاز کرتے تھے اپنے مریض کی فرسٹ ایڈ کا۔ مرض سیریس ہے یا غیر سیریس ہے اس کی ان کو پرواہ نہیں تھی، لیکن جب بھی کوئی مریض ہوتا تھا تو جو گھروں میں خود ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں وہ آ کے صلاح دیتے تھے کہ آپ ان کو یہ والی چیز دو، آپ ان کو یہ والی چیز دو، اور پہلا کام جو کرتے تھے وہ یہ تھے کہ وہ جو ہربل اویلیبلٹی تھی اس کو استعمال کرتے تھے، اور یہ پہلی چیز تھی۔ اس کے بعد یہودیوں میں ایک اور بڑی اہم چیز تھی، وہ کہتے تھے کہ اگر مریض کو بائی چانس ڈرا دیا جائے تو وہ شوق لگنے سے بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کسی کو ڈرانے کا جھٹکا وہ دیتے تھے، فیئر شوق دیتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے اگر مریض اپنے دھیان میں لیٹا ہوا ہے تو کوئی ایسا کام کرتے تھے جس سے مریض ڈر جائے، اور وہ بلیو کرتے تھے کہ یہ جو فیئر شاک ہے، یہ جو جھٹکا ہے، خوف کا جھٹکا ہے، یہ بھی اس کو شفا دے سکتا ہے، یہ بھی وہ کلیہ استعمال کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ تازہ انگوروں کو جلاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ایک ٹوٹکا ہے جس سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تازہ انگوروں کو وہ برن کرتے تھے،
ان کو جلاتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے شاید کوئی چیز جو اس کے اوپر ہے یا بدرو ہو یا کوئی چیز ہو وہ اروما سے اس کی خوشبو سے بھاگ جائے گی یا اس کو فیور مل جائے گی اور وہ بیماری اس کو چھوڑ دے گی۔ یہ بھی ایک توہم پرستی تھی یہودیوں میں کہ اپنے مریضوں کو یہ تازہ مہ کو جلا کر، انگوروں کو جلا کر وہ محسوس کرتے تھے۔ جو چوتھی بات کرتے تھے، پہلی بات میں نے بتائی ہے کہ جڑی بوٹیوں سے آغاز کرتے تھے، دوسری بات کہ وہ خوف کا جھٹکا دیتے تھے، تیسری بات وہ تازہ مہ کو جلاتے اور اس کا اروما، اس کی خوشبو کریٹ کرتے تھے کہ شاید ہمارا مریض بچ جائے، اور چوتھی بات کہ وہ باہر اجاڑوں میں کسی کنویں کے اوپر بیٹھ کر چلا کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اس طرح سے ہمارا مریض بچ جائے گا۔ یہ بھی ایک توہم پرستی تھی یہودیوں میں جو اکثر گھروں میں استعمال کی جاتی تھی۔ اور پھر پانچویں چیز تھی کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ اب مریض ہم سے نہیں بچے گا تو پھر وہ فائنل سٹیج کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے یا کسی وچ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے۔ وچ ڈاکٹر جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے تھے یا کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے۔ یہ فائنل ان کی سچویشن تھی۔ اب یار کی بیٹی کے معاملے میں ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن یہودی تاریخ میں ایسا ہوتا تھا کہ مریض کو فائنل سٹیج پر نہیں لایا جاتا تھا جب تک وہ کوئی اپنا انتظام نہ کر لے۔ اگر ایسا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بیٹی کے اوپر وہ تمام کلیے آزما لیے گئے ہیں جن سے بیٹی کو زندگی مل سکتی ہے۔ اب فائنل یہ ہوا ہے کہ بیٹی کو زندگی نہیں ملے گی۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں کسی پراپر انسان کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس یا پراپر میڈیکیشن لے کر جانی ہے، اور یائر کے پاس یہ علم ہے اور اس کا ایمان یہ ہے کہ گلیل میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، اور اس کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ اگر اس نے کسی مریض کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تو وہ مریض مر نہیں سکتا۔ یہ یائر کا ایمان ہے۔ یائر ہے یہودی ہے، بلکہ یہودی عبادت خانے کا سردار ہے، لیکن اس نے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کو قبول کر لیا ہوا ہے اپنے دل میں۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کے نام پر ابھی بپتسمہ تو نہیں لیا، لیکن اس کے دل میں خداوند یسوع مسیح بطور نجات دہندہ موجود ہے۔ یائر کے دل میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان ایسا موجود ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح اس کے گھر میں آیا تو اس کی بیٹی پر ہاتھ رکھا، جو کہ عام روایت تھی کہ جب بھی دعا کرتے تھے لوگ تو اس مریض پر ہاتھ رکھ کے دعا کی جاتی تھی۔ اور یائر کا یہ ایمان یہ ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح اس کے گھر میں آئے اور اس پر ہاتھ رکھے تو وہ بیٹی شفا یاب ہو جائے گی۔ بلکہ یہاں شفا کی بات نہیں ہے، یہاں مرنے کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی مرنے کے قریب ہے، شفا کی تو بات نہیں ہے، شفا کے سارے عوامل اس نے ختم کر لیے ہوئے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ یا وہ مر جائے یا وہ بچ جائے۔ اب وہ شفا کے لیے شاید اتنا کنسرن نہیں ہے، اب وہ موت کو دیکھ رہا ہے۔ یائر کے ذہن میں اپنی بیٹی کی موت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو آ اور اس پر ہاتھ رکھ تاکہ میری بیٹی بچ جائے، یعنی نہ مرے، زندہ رہے۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے اس معجزے کا۔ اس پورے حوالے کی ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تقسیم اس طرح سے کریں گے، 5 باب کی 21ویں آیت سے 24ویں آیات تک یہاں پر یائر اپنی بیٹی کے لیے اپیل کرتا ہے، درخواست لے کر آیا ہے۔
5ویں باب کی 21ویں آیت سے 24ویں آیات تک یائر جو سردار عبادت خانے کا سردار ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے درخواست لے کر آیا ہے کہ وہ نہ مرے۔ اس کے بعد 25ویں سے 34ویں آیات تک بیچ میں ایک اور معجزہ داخل ہو گیا ہے، اور یہ ایسی خاتون ہے جسے 12 برس سے خون جاری ہے۔ یہ بیچ میں ایک معجزہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ڈیل کیا ہے۔ اس کے بعد 35ویں آیت سے 43ویں آیات تک خداوند یسوع مسیح کا وہ سین ہے جہاں پر وہ یائر کے گھر میں موجود ہیں اور اس کے گھر میں اس کی بیٹی کو زندہ کیا گیا ہے۔ سو یہ 3 حصے ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے آج۔ لیکن اس حوالے کا ایک ایشو ہے، ٹیکسچل ایشو ہے، ہم نے اس کو ہینڈل کر کے تو پھر اس کی تفسیر میں جانا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ مقدس مرقس نے 21ویں آیت سے یہ حوالہ شروع کیا ہے اور یائر کی بیٹی کے زندہ ہونے کا بیان شروع کیا ہے، لیکن 24ویں آیت میں اس کی اپیل تک ختم کر دیا ہے، اور 25ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک بیچ میں ایک اور معجزہ ڈال دیا ہے، اور وہ ایک ایسی خاتون ہے جس کے 12 برس سے خون جاری ہے، اس کا معجزہ کیا ہے، اور پھر 35ویں آیت سے 43ویں آیت تک دوبارہ سے یائر کی بیٹی کا ذکر آ گیا ہے۔ اب یہ ٹیکسچول یہ دیکھا جائے، اس کا ٹیکسٹ دیکھا جائے تو یہ ہے میریکل ود ان دا میریکل، کہ معجزے میں ایک معجزہ ڈال دیا گیا ہے، اور یہ مرقس کی انجیل میں پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں میتھڈ آف انسرشن۔ میتھڈ آف انسرشن، انسرٹ کرنا کسی چیز کو، کسی ایک چیز میں دوسری چیز کو انسرٹ کر دینا، اس کو ہم کہتے ہیں میتھڈ آف انسرشن۔ یہ مرقس عام طور پر یوز کرتا ہے کہ ایک کہانی شروع ہوئی ہے، اس کو توڑ دیتا ہے اور اس میں نئی کہانی ڈال دیتا ہے، اور جب نئی کہانی پوری ہوتی ہے پھر پچھلی کہانی کو شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ مرقس کا انداز ہے، اس کو میتھڈ آف انسرشن کہتے ہیں، اور اس کے اور بھی حوالہ جات ہیں۔ مثال کے طور پر 3 باب کی 22ویں آیت سے 30ویں آیت تک ایک سٹوری ہے، بلزبول کی سٹوری ہے۔ یہ بھی خداوند یسوع مسیح کے تعلیمی سلسلے کو توڑ کے یہ سٹوری ڈالی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد 6 باب کی 14ویں آیت سے 29ویں آیت تک یہ جان دا بیپٹسٹ کی سٹوری ہے۔ یہ بھی یوحنا اصطباغی کی سٹوری خداوند یسوع مسیح کے کنٹینیوشل سلسلے کو ایک بیان جاری ہے، اس کو توڑ کر یہ بیچ میں سٹوری ڈال دی ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح کا بیان شروع کر دیا ہے۔ پھر 11 باب کی 15ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح نے انجیر کے درخت کی سٹوری شروع کی ہوئی ہے، لیکن اس کے بیچ میں ہیکل کی صفائی کی سٹوری ڈال دی ہے، اور جب ہیکل کی صفائی کی سٹوری ڈلی ہے پھر دوبارہ انجیر کے درخت کا شروع ہو گیا ہے۔ سو یہ میتھڈ آف انسرشن ہے۔ یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ مقدس مرقس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹو بریکنگ دا پرنسپل آف کرونالوجی، کہ تاریخی تسلسل کو توڑنا، اصولوں کو توڑنا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سیکوینس آ رہا ہے، یعنی ایک معجزات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کو توڑ کر ایک اور معجزہ ڈال کے دوبارہ سے شروع کیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو اس نے اس طرح سے پیش کیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں یہ پرنسپل جو تاریخی ہسٹوریکل پرنسپلز ہیں کیوں ان کو توڑتا ہے؟ اس کی 3 ریزنز ہیں۔ ایسا کرنے کی 3 ریزنز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرقس تاریخی
سلسلے کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی پہلی ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے سیکوینس پر رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یسوع مسیح کا جو سلسلہ ہے، جو سٹیپس ہیں، وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ یہ پہلی ریزن ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب تعلیم دے رہے ہیں، یائر آ گیا ہے، اس نے اپنی بیٹی کی بات کی ہے، اور چاہیے یہ تھا کرونولوجیکلی، چاہیے یہ تھا کہ پہلے یائر کی بیٹی کا معجزہ مکمل کر لیتا، بعد میں یہ خاتون کا معجزہ ذکر کرتا۔ اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے بیچ میں ڈال دیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں، یائر نے اپنی اپلیکیشن دے دی ہے، اور جب وہ چلنے لگا ہے تو پیچھے خاتون نے اس کو چھو لیا ہے، اور جاتے جاتے یہ بھی معجزہ ہو گیا ہے، اور پھر وہ یائر کے گھر میں گئے ہیں۔ سو یہ جو سیکوینس ہے، یہ جو تسلسل ہے، یہ مقدس مرکز چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو منسٹیریل کنٹینیوژن ہے، جو اس کی خدمت کا سلسلہ ہے، وہ نہ ٹوٹے۔ اگر تاریخی سلسلہ ٹوٹتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا سیکوینس نہ ٹوٹے، یہ پہلی ریزن ہے۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جو تعلیمی سلسلہ ہے، اس کو لکھتے ہوئے وہ اپنے بیچ میں کیوں ایسی چیزیں ڈالتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی تھیالوجی کو کنسیڈر کیا جائے۔ اس کا مرکز کا جو فوکس ہے، وہ کہتا ہے کہ تھیولوجیکلی لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ لوگوں کا جب فیتھ ڈیولپ ہو رہا ہے، لوگوں کا خداوند یسوع مسیح پر ایمان بڑھ رہا ہے، تو جو چیز جہاں واقع ہوئی ہے اس کو وہاں ہی ڈال دو، تاکہ لوگوں کی جو تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ خداوند یسوع مسیح کے میں بڑھ رہی ہے وہ خراب نہ ہو۔ سو لوگوں کو تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے وہ اپنے اس کرونولوجی کی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسری ریزن یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں کیا ہے کہ یہ جو تینوں معجزات ہیں، پہلے معجزہ تھا طوفان کا جس میں ایک شخص میں بدروہیں تھی، دوسرا معجزہ یہ یائر کی بیٹی کا، اس کی موت کا، اور تیسرا معجزہ اس کے خاتون کے خون کا۔ یہ تینوں معجزے یہودیوں کے مذہب میں سیریمونیل ایشو ہے، ان کے رسم و رواج کا ایشو ہے۔ یہ تینوں معجزے یہودیوں کے مذہب میں ناپاک گنے جاتے ہیں، ان کا سیریمونیل ایشو آ گیا ہے، کیونکہ قبروں کے پاس جانا، بدروہوں کو اٹینڈ کرنا، یہ کسی بھی یہودی کو زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ قبروں کے پاس جائے، کیونکہ قبروں کے پاس جانے سے یہودی ناپاک ہو جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک کوٹیشن آئی ہے بائبل مقدس میں کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو۔ یہ سفیدی پھری ہوئی قبروں کے پیچھے کہانی ہے۔ ایک کہانی یہ ہے کہ جب یروشلم میں لوگ سالانہ قربانیاں گزرانے جاتے تھے تو وہ جس راستے میں جاتے تھے ان کے دائیں بائیں قبریں ہوا کرتی تھی، اور کیونکہ قبروں کے اوپر چڑھ جانے سے یا ان کے پاس سے گزرنے سے یہودی ناپاک ہو جاتے ہیں، اس لیے اس سیزن میں قبروں کے اوپر سفیدی پھیر دی جاتی تھی تاکہ وہ دور سے نظر آئیں ان کو، اور یہودی اپنے سفر میں کنٹینیو رکھیں، اس کو جاری رکھیں، اور بغیر ناپاک ہوئے وہ ہیکل تک چلے جائیں۔ اس لیے اس راستے کی قبروں کے اوپر سفیدی پھیر دی جاتی تھی تاکہ ان قبروں کو ٹچ نہ کیا جائے، کیونکہ قبروں کو ٹچ کرنا یہودیوں کے لیے ناپاک ہونے کے مترادف تھا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، جو اوپر سے تو سفید لگتے ہو لیکن اندر اس میں موت ہے۔
کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے تم سفید نظر آتے ہو اور اندر تمہارے مردہ چیز پائی جاتی ہے، مردہ ایمان پایا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہیے جو سفیدی پھری ہوئی قبریں ہوتی ہیں۔ قبروں کو چھونا یہ ناپاکی گردانا جاتا تھا، اور یہ معجزہ چوتھے باب کے اختتام پر اس کا ذکر آیا ہے۔ پھر 5ویں باب کے شروع میں پہلی 20 آیات میں یہ قبروں کا ذکر آیا ہے، جس کا روٹ چوتھے باب کی آخری آیات ہیں۔ 5ویں باب کی 21ویں آیت سے یائر کا جو ایشو ہے یہ بھی موت کا ایشو ہے، اور کسی ڈیڈ باڈی کو چھونا یہ بھی یہودیوں کے لیے ناپاکی کے مترادف تھا، یہ بھی سیریمونیل ایشو تھا، یہودیوں کے رسم و رواج کے خلاف تھا، ان کے مذہب کے خلاف تھا کہ کسی مردہ کے گھر میں جائے اس کو چھوا جائے، کسی بھی ڈیڈ باڈی کو چھونا جو ہے وہ یہ ناپاک ہونے کے مترادف تھا۔ یہی بات ہے کہ وہ جو سٹوری ہے ہمارے پاس نیک سامری کی، اس میں ایک لاوی ہے اور ایک کاہن ہے، دونوں نے مردے کو نہیں چھوا کیونکہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم چھویں گے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ پھر ایک سامری ہے جس نے یہ کام کیا تھا، اور اس کے کام کی وجہ سے اس کو گڈ سمیریٹن کہا گیا کہ اس نے اس زندگی کو بچایا ہے۔ تیسرا معجزہ جو ہے یہ ساتھ خون کی ناپاکی کا ہے کہ یہ بھی ناپاک ایشو ہے خاتون کا، کیونکہ یہودیوں میں بلڈ کو ٹچ کرنا بھی یا ایسے مریض کو ٹچ کرنا بھی ناپاک ہونے کے مترادف تھا، اور ان تینوں معجزوں کو اکٹھا لکھنا مقدس مرکز کا یہ بھی ارادہ تھا کہ ان معجزوں کو اکٹھا کر دیا جائے، شاید اس نے اس لیے اس معجزے میں یہ بھی معجزہ ڈال دیا ہے۔ یہ اس کا ٹیکسچل ایشو ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب جلدی سے ہم اس کی تفسیر کریں۔ پہلا حصہ ہے 5ویں باب کی 21ویں آیت سے 24ویں آیات تک۔ جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی، اور جھیل کے کنارے تھا، اور وہاں پر تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یائر وہاں پر آیا ہے اور اس کے قدموں میں گرا ہے۔ یائر میں نے بتایا ہے کہ یہودی لیڈر ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا لیڈر مان لیا ہے، اور کسی کے قدموں میں گرنے سے مراد اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے برابر ہے، اس کو تسلیم کرنے کے برابر ہے، اس کو اپنا بادشاہ ماننے کے مترادف ہے، اس کی بادشاہی میں شامل ہونے کے برابر ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گرتے ہیں، اس کے سجدہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی بادشاہی کو قبول کر لیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنا پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح پر، اس کے نام پر اپنے ماتھے کو زمین پر لگائیں، اور بہت سے لوگ اس میں بڑے سنجیدہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ کسی کو سجدہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اپنا بادشاہ مانتے ہیں، کسی کے سامنے گردن رکھ دیتے ہیں، چاہے وہ مار دے چاہے وہ چھوڑ دے۔ خداوند یسوع مسیح کو اس نے بادشاہ مان لیا ہے، اور اس کی منت کر کے کہا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے۔ ایک جگہ پر بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ہی بیٹی کا باپ تھا، وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ یائر کی جو بیٹی ہے وہاں پر اکلوتی بیٹی بھی ایک جگہ پر ذکر آیا ہے۔ دیکھیں، تو آ کر اپنے ہاتھ رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ زندہ رہنا اس کا مقصود تھا۔ پس وہ اس کے ساتھ چلا گیا، اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ یہ وہ بھیڑ ہے جو کیوریس تھی، جو یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اب ایک ایسا کیس آ گیا ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس، جو ایک شخص مر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح
اس کو کیسے زندہ کرتا ہے یا اچھا کرتا ہے، کیونکہ جو کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ وہ مرنے کو ہے، سارے یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اب بیٹی نہیں بچے گی، کیونکہ جو یائر کی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ بیٹی مرنے کو ہے۔ اب یہ سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آئے ہم یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیماروں کو تو اس نے اچھا کیا ہے، کیا اس کا اختیار ایسا ہے کہ کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ یہ کیوریوسٹی جو ہے، یہ جو جاننے کی وجہ ہے، یہ لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے لے جاتی ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں۔ 25ویں آیت سے 34ویں آیت تک یہ ایک سٹوری آ گئی ہے۔ ایک خاتون ہے جسے 12 برس سے خون جاری ہے اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی ہے اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اب ایک ایسی خاتون ہے جو سیریمونیلی، جو یہودی مذہب میں ناپاک گردانی جاتی ہے، اب اس نے اس ناپاک حالت سے پاکیزگی میں آنے کے لیے، کیونکہ پاکیزگی خدا کی قربت کا نام ہے، اور ہر یہودی جو ہے وہ فوکس کرتا ہے کہ میری زندگی پاکیزہ ہو، اور پاکیزگی کے حصول کے لیے وہ ناپاک طریقے استعمال کرتے تھے۔ پاکیزگی کے حصول کے لیے ناپاک طریقے استعمال کرتے تھے، کیونکہ جب کسی مذہب کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہوتی تو انسان اچھے کام کے حصول کے لیے برے کاموں کا سہارا لیتا ہے۔ جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کو غور سے سنیں کہ جب کسی بھی مذہب کی صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو انسان مذہب کے لیے اچھے کام کرنے کے لیے وہ برے کاموں کا سہارا لے کر اچھے کام کرنا چاہتا ہے، اور یہ ہوتی ہے لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف دا ریلیجن۔ اپنے مذہب کا کم علم جو ہوتا ہے وہ ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے برے کام کرنے کا سہارا لینے پر مجبور کرتا ہے۔ سو یہ جو خاتون ہے یہ سیریمونیلی ناپاک ہے، یہودی مذہب میں یہ ناپاک گردانی جاتی ہے، اور یہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے یہ چاہتی ہے کہ مجھے پاکیزگی حاصل ہو، اور اپنا مال متاع اجاڑ رہی ہے اور اپنا سب کچھ اجاڑ رہی ہے۔ اور مقدس لوکا یہ لکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹروں سے بھی شفا نہیں پا سکی تھی، کوئی ڈاکٹر اسے شفا نہیں دے سکا تھا۔ سو یہ اینڈ ہو گیا ہوا تھا اس کا۔ اس خاتون کی جو اپنی کوشش ہے، اپنا جو نالج ہے، اپنی جو چیز ہے، اپنا جو روپیہ پیسہ ہے، اپنا جو ایمان ہے، اس نے ایکسرسائز کیا ہوا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ فائنلی اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ ایک شخص ہے جو لوگوں کو شفا دیتا ہے، ایک شخص ہے جو لوگوں کو شفا دیتا ہے، اگر میں اس کا پلو ہی چھو لوں گی تو شفا یاب ہو جاؤں گی۔ اب پلو کے اوپر بہت پیاری اسٹڈی ہے میرے پاس۔ یہ پلو کیا ہے؟ یہودی کہانت میں جو لباس ہے اس کو آپ پڑھیں، وہ موسٹلی گون کیسے پہنتے تھے، اور یہ وہ لباس ہے جو عام طور پر بازاروں میں بھی پہنا جاتا تھا، اور اس گون کے اوپر ایک گرڈر پہنتے تھے، کمر کس جس کو کہتے ہیں، اور گرڈر جو ہے وہ دائیں طرف اس کا وہ جو رسہ ہے نیچے لٹکتا تھا، اور اس کے ایسے 5 نیچے کنارے نکلتے تھے، دھاگے ایسے نکلتے تھے، گرا بنی ہوئی تھی، 5 گانٹھیں لگی ہوئی تھی، اور یہ جو 5 گانٹھیں ہیں یہ نیچے لٹکتی تھیں، اور اگر آپ کہانت کے لباس کو پڑھیں تو یہ جو 5 گانٹھیں ہیں یہ توریت کی 5 کتابوں کی نمائندگی کرتی تھیں۔
یعنی یہودی کہانت کی جو کمر ہے، اس کا جو کمر کس ہے وہ رسا نہیں ہے بلکہ کلام مقدس ہے۔ وہ کلام کے وسیلے سے اپنی کمر کو کستے تھے اور وہ نیچے لٹکا رہتا تھا۔ اس کو پوشاک کا کنارہ کہا گیا ہے یہاں پر، اس کا پلو ہی چھو لوں گی۔ اب اس نے ارادہ کیا ہے کہ میں اس کا پلو ہی چھو لوں گی، لیکن اس کا مقصد یہ چھونا نہیں تھا، اس کا مقصد یہ گرڈر کا چھونا نہیں تھا، اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ یہاں پر ایک ایشو آ گیا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ یہودیوں میں ایک ایمان تھا جو توہم پرستی تھی۔ توہم پرستی یہ تھی کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ انسان کی جو طاقت ہے اس کے لباس کے تھرو ٹرانسمٹ ہوتی ہے۔ یہ یہودیوں کا کانسیپٹ ہے کہ انسان کی جو قوت ہے اس کے لباس کے تھرو ٹرانسمٹ ہوتی ہے، ٹرانسمیشن ہوتی ہے، وہ لباس کے تھرو نکلتی ہے۔ لہٰذا اگر میں اس کا پلو ہی چھو لوں گی، پلو سے مراد وہ کیسک کا کوئی حصہ یا اس کے گون کا کوئی حصہ سمجھ رہی ہے، لیکن جو اس نے چھوا ہے وہ گرڈر ہے جو اس کو چھویا گیا ہے، اور وہ کلام مقدس ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے، اور اس نے وہ پلو چھو لیا ہے، وہ کلام مقدس کا جو نشانی ہے، وہ جو نمائندگی ہے اس نے چھو لی ہے، اس لیے اس کو شفا ہوئی ہے۔ اور جب اس کو شفا ہو گئی ہے تو خداوند یسوع مسیح اٹریکٹ ہوئے ہیں اس کی طرف۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا ہے اس لیے کہ مجھ میں سے ہیلنگ پاور نکلی ہے، مجھ میں سے ہیلنگ پاور نکلی ہے۔ تو یہاں سے ایک پرنسپل نوٹ کر لیں کہ شفا کی قوت جب بھی نکلتی ہے وہ یسوع مسیح سے نکلتی ہے، کسی کاہن سے، کسی پادری سے، کسی چرچ لیڈر سے نہیں نکلتی۔ یہ سوچ لیں، جب بھی شفا کی قوت نکلتی ہے وہ یسوع مسیح سے نکلتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا ہے کیونکہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ سو شفا کی قوت ہر وقت نکلتی ہے جب ہم یسوع کو چھو لیتے ہیں یا ہم یسوع سے ہیلنگ لینے آ جاتے ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح نے مڑ کر دیکھا ہے کہ مجھے کس نے چھوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح دیکھ رہے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے، اور یہ خاتون اس لیے سامنے نہیں آ رہی کیونکہ یہ اپنے آپ کو ناپاک سمجھتی ہے، کیونکہ ناپاک شخص اگر کسی پاک شخص کو چھو لیتا ہے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ناپاک لوگوں میں ان کے ساتھ مشاورت رکھنا، ان کے ساتھ رفاقت رکھنا، یہ خدا کے لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ یہ بھی پرنسپل ہے۔ یہ ناپاک خاتون جو اپنے آپ کو کنسیڈر کرتی ہے لیگلی، شرعی طور پر، وہ یسوع مسیح کو چھوتی ہے، یسوع مسیح سے قوت نکلی ہے۔ یسوع مسیح اس لیے نہیں اسے ڈھونڈ رہے کہ اس کو ڈانٹیں گے، اس لیے نہیں ڈھونڈ رہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوا ہے۔ یسوع مسیح نے اس لیے اسے ڈھونڈا ہے کہ جس ایمان سے اس نے چھوا ہے وہ غلط ہے، جس ایمان سے اس خاتون نے ہاتھ بڑھایا ہے وہ ایمان غلط ہے۔ یسوع مسیح نے اس کا ایمان، جو سٹیٹمنٹ آئی ہے بائبل مقدس میں، یہ ہے کہ میں اگر اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو شفا یاب ہو جاؤں گی۔ یہ یہودی ایمان وہ تھا جو توہم پرست تھا، لوگ کپڑوں کو چھو کے شفا کی توقع کرتے تھے، یہ ایک توہم پرستی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اس کو دیکھا ہے، جو سامنے ڈرتی ہوئی اس کے سامنے آئی اور اقرار کیا کہ جب اس نے چھوا تو میں شفا یاب ہو گئی ہوں، اور اس کے اندر قوت آ گئی، محسوس کیا کہ میں شفا یاب ہو گئی ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے سامنے ڈرتی کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے کہا، بیٹی تو کپڑا چھونے سے شفا یاب نہیں ہوئی،
تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، تو کپڑا چھونے سے شفا یاب نہیں ہوئی، میں تیرا ایمان بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ تیرا ایمان یہ تھا کہ میں پلو ہی چھو لوں گی تو شفا یاب ہو جاؤں گی، تیرا ایمان یہ تھا کہ میں پلو ہی چھو لوں گی تو شفا یاب ہو جاؤں گی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ تیرا ایمان جو مجھ پر ہے، اپنے نجات دہندہ پر ہے، اس کی وجہ سے تو شفا یاب ہوئی ہے۔ سو یہ اس نے کریکشن کی ہے۔ اور پوری بائبل مقدس میں یہ واحد خاتون ہے جسے خداوند یسوع مسیح نے بیٹی کہا ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسا حوالہ نہیں ملتا خداوند یسوع مسیح نے کسی کو بیٹا یا بیٹی کہا ہو۔ یہاں پر لکھا ہے کہ بیٹی، یہ ایڈریس کیوں؟ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے اپنی بادشاہی میں شامل کر لیا ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ان کو یہ حق بخشا جائے گا کہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ سو یہ عورت پہلے یہ خاتون تھی، ناپاک تھی، خداوند یسوع مسیح کو چھونے کے باعث اپنے ایمان کی بدولت یہ صرف شفا یاب نہیں ہوئی، یہ خدا کے خاندان کی بیٹی بن گئی ہے، خدا کے گھر کی بیٹی بن گئی ہے، اس لیے یہ شفا یاب ہو گئی ہے۔ 35ویں سے 43ویں آیت تک اس خاتون کی شفا کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ایک نوٹ چھوڑا ہے، اور نوٹ ہے سلامت چلی جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ، سلامت چلی جا، سلامت چلی جا، تو اب خدا کی بادشاہی میں ہے، تو سلامتی کے ساتھ رہے گی، اور اب کے بعد، آج کے بعد کوئی بیماری تیرے نزدیک نہیں آئے گی، کیونکہ تو اس خاندان میں آ گئی ہے جہاں پر کوئی بیماری نہیں ہوا کرتی۔ ہم جلدی سے اس جو ہیلنگ پروسیس ہے، یہ مجھے ایک نیا نوٹ مل گیا، ہیلنگ پروسیس ہے، اس کی 9 سٹیجز ہیں اس لیڈی میں، وہ جلدی سے دیکھ لیں۔ 9 سٹیپس ان ہر ہیلنگ، 9 سٹیپس ان ہر ہیلنگ، اس کی شفا میں جو 9 اقدام ہیں ان کو دیکھ لیں۔ پہلا ہے کہ وہ اس حالت میں تھی کہ اس کو شفا کی ضرورت ہے، کیونکہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بیماروں کو ہے۔ سو پہلا سٹیپ ہیلنگ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دینا ہے کہ میں ناپاک ہوں اور گناہگار ہوں۔ جب تک آپ کی ڈکلیریشن نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو ہیلنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے 9 سٹیپس میں سے۔ اس نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ میں سارا مال خرچ کر چکی ہوں، اب مجھے یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ ڈکلیئر کر دیں گے کہ میں گناہگار ہوں، میں ناپاک ہوں، میں خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں، اب میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، جب تک آپ یہ ڈکلیریشن نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ اینڈ شی ڈکلیئرڈ اٹ۔ دوسری بات، اس نے یہ بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ اب دنیا کو ٹرسٹ نہیں کرتی۔ اس نے تمام ڈاکٹرز اور اپنی توہم پرستی کو آزما لیا ہے۔ وہ فقیروں کے پاس گئی ہے، وہ طبیبوں کے پاس گئی ہے، وہ مزاروں پر گئی ہے، وہ پیروں کے پاس گئی ہے، لیکن کہیں سے بھی اس کی شفا نہیں ملی، بلکہ اس کے حالات اور خراب ہو گئے۔ اور اس نے ڈکلیئر کیا ہے، لکھا ہے کہ اس نے تمام جو کلیے تھے وہ آزما لیے ہیں۔ یہ بھی اس نے بتایا ہے کہ ریمیڈی از ناٹ ود دا ہیومن، کہ انسان کے پاس کسی کے گناہوں کی معافی کا علاج نہیں ہے۔ یہ بھی ڈکلیئر کیا کہ دوسرا سٹیپ ہے۔ تیسرا سٹیپ کہ وہ اپنے وسائل کو خرچ کر چکی تھی، یہ بھی اس نے ڈکلیئر کیا ہے کہ اس کے جو وسائل ہیں وہ خرچ کر چکی ہے، اب جہاں پر آئی ہے وہاں پر وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ پیسہ کھایا ڈاکٹروں نے، شفا دی یسوع مسیح نے۔ جیسس ہیلز اینڈ ڈاکٹر ٹیکس منی۔
خداوند یسوع مسیح شفا دیتے ہیں اور ڈاکٹر پیسہ دیتے ہیں۔ یہاں پر اس نے بتایا ہے کہ ڈاکٹروں کو پیسہ دیا ہے، لیکن اب جہاں پر آئی ہے وہاں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر ایمان کی ضرورت ہے۔ چوتھا سٹیپ، اس نے یسوع کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اگر آپ نے جیزس کے پاس آنا ہے تو آپ کو بائبل مقدس پڑھنا ہے، اس کے بارے میں سننا ہے، اپنے اندر اتنا ایمان پیدا کرنا ہے جو ایمان بائبل پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اس لیے آپ کو یسوع مسیح کے بارے میں علم ہونا چاہیے جو اس خاتون کو موجود تھا۔ پانچواں سٹیپ، اس نے یسوع تک پہنچنا سوچ لیا تھا، شی ڈٹرمنڈ، اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب اس نے یسوع مسیح کے پاس جانا ہی جانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مصمم ارادہ جو ہے یہ بھی ایک سٹیپ ہے جو یسوع مسیح کے پاس پہنچاتا ہے۔ نمبر 6، پھر اس نے پلان کیا، منصوبہ بنایا یسوع مسیح کو کہ میں اس کا پلو ہی چھو لوں گی تو شفا یاب ہو جاؤں گی۔ اس نے ایک پلان کیا، پروسیس کیا، اور یہ چھٹا سٹیپ ہے۔ ساتواں سٹیپ، اس نے اپنے ایمان کو ایکسرسائز کیا، اس نے ایمان کو ایکسرسائز کیا۔ اس نے کہا پہلے میں نے پیسہ استعمال کیا، شفا نہیں ملی، اب میں ایمان استعمال کروں گی تو مجھے شفا مل جائے گی، اور اس نے کیا۔ پھر اس کے بعد 8واں سٹیپ کہ وہ انسٹنٹلی ہیل ہو گئی۔ اب یہ نہیں ہے کہ بی 3 مہینے دوائی کھا ٹھیک ہو جائیں گی، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں۔ یسوع مسیح ایسا نہیں کہے گا۔ جو کوئی ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یہ لمبی چوڑی ڈسکرپشن نہیں ہے، یہ کوئی ڈاکٹر والی پرسکرپشن نہیں ہے کہ 6 مہینے کی دوائی ہے یا 1 سال کی دوائی ہے، نہیں، جیسے اس نے چھوا وہ شفا یاب ہو گئی۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی ہیلنگ ہے۔ اور پھر 9واں جو چیز ہے، 9th سٹیپ، وہ یہ ہے کہ شی نیو اٹ، اس کو پتہ چل گیا کہ وہ شفا یاب ہو گئی ہے۔ اور جب پتہ چل گیا ہے کہ شفا یاب ہو گئی ہے تو لازمی ہے کہ وہ اپنی شفا کی تصدیق کر سکے، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اس بات کی تصدیق کی کہ اس کے جسم میں شفا آ گئی ہے۔ اور یہ سچی تصدیق ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ جھوٹی تصدیق غلط ایمان پیدا کرتی ہے، سچی شفایہ تصدیق لوگوں کا ایمان بڑھاتی ہے۔ آخری حصہ ہے، ابھی خاتون سے باتیں ہو رہی ہیں تو کچھ لوگ اور آ گئے ہیں۔ 35ویں آیت، وہ کہتے ہیں کہ یائر کو کہتے ہیں کہ بھئی اب استاد کو تکلیف نہ دے کیونکہ تیری بیٹی اب زندہ نہیں رہی۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک ایپلیکیشن موجود ہے، اور جب ایپلیکیشن خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جاتی ہے تو اس میں نو نہیں ہوتا۔ دیر از نو۔ جب آپ ایپلیکیشن یسوع کے پاس دے دیں گے تو وہاں پر نو نہیں ہے۔ ایپلیکیشن یسوع مسیح کے پاس ہے کہ اس کی بیٹی مرنے کو ہے، لیکن اس میں ڈیلے ہو گیا ہے، دیر ہو گئی ہے، اور یہ خاتون جو بیچ میں آ گئی ہے اس کی بھی ضرورت تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو بھی نو نہیں کیا، ٹائم لگ گیا ہے۔ ادھر یائر کی بیٹی جو زندہ تھی اب مر گئی ہے، اور اب یہ ایک غلط گواہی ہونے لگی ہے کہ یسوع مسیح کو ایپلیکیشن دی کہ اس کی بیٹی زندہ رہے، اور یسوع مسیح کو ایپلیکیشن دینے کے باوجود وہ بیٹی زندہ نہیں رہی۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہونے لگی تھی۔ لوگوں نے آن کے کہا ہے کہ اب استاد کو نہ بلا، اس لیے کہ جب کوئی مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، لہٰذا یسوع مسیح کو اپنا کام کرنے دے، ایونجلزم کرنے دے، جو وہ کرتا ہے کرنے دے۔ لیکن ڈیلے جو ہوا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ایک اور خدا کا کام کرنے کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یائر کو کہا ہے خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، کیونکہ ایمان میں خوف
نہیں ہوتا. فقط اعتقاد رکھ، اعتقاد رکھ. تو نے اپلیکیشن مجھے دی ہے، اس عورت نے اپلیکیشنیں ڈاکٹروں کو دی تھی، تیری اپلیکیشن براہ راست میرے پاس آئی ہے، لہٰذا تیری اپلیکیشن میں نو نہیں ہوگا. خوف نہ کر، تو اپنے ایمان کی حالت میں رہ، جس ایمان کی حالت میں آیا تھا اسی ایمان کی حالت میں رہ، اعتقاد رکھ، خداوند ٹھیک کرے گا. پھر اس نے پطرس، یعقوب اور یوحنا کو لیا اور یائر کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے. اور جب منظر دیکھا ہے، منظر یہ ہے کہ جب بھی یہودی موت ہوتی تھی، غور سے سنیں، جب یہودی موت ہوتی تھی تو وہاں پر شور شرابہ بہت زیادہ ہوتا تھا. اور یہ جو ویلنگ پرسونلز ہیں، یہ جو ویلنگ اشخاص ہیں، خواتین ہیں، بندے ہیں، یہ پروفیشنلز ہیں. ان میں اگر یار کی بیٹی کے مرنے کا دکھ ہے تو 2 لوگوں کا ہے یا 3 کو. پہلا جو شخص ہے وہ یار اس لیے ہے کہ اس کی وہ بیٹی ہے، پھر اس کی ماں کو دکھ ہے کہ اس کی ماں ہے، پھر جیزس کو دکھ ہے کیونکہ جیزس موت کو پسند نہیں کرتے. سو 3 لوگ ہیں جو موت کو صحیح طور پر ریئلائز کر رہے ہیں کہ واٹ از ڈیتھ آف دا جائرس ڈاٹر. یہ 3 لوگ ہیں جو ریکگنائز کر رہے ہیں. باقی وہاں پر جو ویلنگ ہے، وہاں پر جو رونا دھونا ہے وہ میوزیکل ہوتا تھا. ذہن میں رکھیں، میوزیکل رونا دھونا ہوتا تھا. وہاں پر میوزک بجتا تھا، افسوسناک وائلن بجتی تھی اور سانس بجتے تھے، اور آدمی اور خواتین وہ اپنے فکرے تیار کر کر کے جو ویلنگ سینٹینسز ہوتے ہیں وہ پاس کرتے تھے، اور پروفیشنلز تھے. یہاں پر کوئی بھی اوریجنل رونے والا نہیں تھا. یہ ٹیکسٹ یہ کہتا ہے کوئی بھی اوریجنل رونے والا نہیں تھا، اس لیے کہ جب کسی کے شخص کے گھر میں موت ہو تو اس کو آسانی سے ہنسایا نہیں جا سکتا. جس گھر میں موت ہو تو ان جو سنجیدہ مورنرز ہوتے ہیں، جو سنجیدہ غمزدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے آپ ہنسی والی بات بھی کریں تو ہنسی نہیں آتی. لیکن یہاں پر سارے ایک دم ہنسنے لگے ہیں. یسوع مسیح نے کہا ہے یہ مری نہیں ہے بلکہ سوتی ہے. تو یہ مورنرز جو رو رہے ہیں اب ہنسنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ بات کی تصدیق ہے کہ یہ جو اچانک ہنسی نکل آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے پروفیشنلز ہیں اور ان کے دل میں کسی قسم کی موت کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ صرف پیسے لے کر اور یا کسی کو اوبلائز کرنے کے لیے، کیونکہ یہ سردار تھا عبادت خانے کا، اس کو خوش کرنے کے لیے یہودی خواتین اور مرد رونا دھونا کر رہے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح وہاں پہنچے ہیں. تم کیوں گل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے. اور وہ اس پر ہنسنے لگے. اور جو ہنستے ہیں خداوند کی بادشاہی میں سنجیدہ نہیں ہیں، خداوند کی بادشاہی میں خدمت میں سنجیدہ لوگ نہیں ہیں، وہ مذاق کرتے ہیں. خداوند ان کو وہاں سے نکال دیتا ہے. اور ایسے ہی ہوا. اس نے ہے لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کی ماں اور باپ کو لیا. بس کیونکہ جو سنجیدہ لوگ تھے ان کو ساتھ لیا. غیر سنجیدہ لوگوں کی خدا کی خدمت میں اور خدا کی بادشاہی میں کوئی جگہ نہیں ہے. اگر خداوند کی خدمت کرنی ہے، ایز ایلڈر کرنی ہے، ایز خادم کرنی ہے، ایز بشپ کرنی ہے، ایز جو بھی آپ نے خداوند کو کام دیا ہے ضرور کریں. اگر خداوند کی خدمت میں آپ سنجیدہ نہیں ہیں تو خداوند آپ کو اس پوزیشن سے نکال دے گا. یہاں نکال دیا اس نے. صرف ماں اور باپ کو لیا اور 3 شاگرد تھے. کون کون سے شاگرد؟ پطرس، یعقوب اور یوحنا. یہی وہ شاگرد ہیں جب یسوع مسیح کی صورت بدلی تھی تو وہاں پر بھی موجود تھے. یہی وہ 3 شاگرد ہیں جب گتسمنی میں یسوع دعا کر رہے تھے، یہ بھی وہاں موجود تھے. سو یہ یسوع مسیح کی ایک انٹیمیٹ کیبنٹ ہے.
جو قریبی رفاقت کے لوگ ہیں، یہ 3 لوگ ہیں، اور یہاں پطرس، یعقوب اور یوحنا اس بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے بھی وہاں موجود ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو 5 گواہان چاہیے اس معجزے کے لیے، کیونکہ یہ سنجیدہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں موت کا پتہ ہے، جنہیں موت کا احساس ہے۔ دوسرے لوگوں کو موت کا احساس نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک ڈاکٹرن ڈکلیئر کی ہے، کرسچن ڈاکٹرن ڈکلیئر کی ہے۔ موت کی جو میننگز ہیں، کرسچن میننگز ہیں، وہ بتائے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آئے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے پہلی مرتبہ ایک کرسچن کانسیپٹ دیا ہے موت کا۔ اس نے کہا تم رو رہے ہو کیونکہ یہ مر گئی ہے، لیکن مسیحی جو مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں۔ آئندہ سے جو مسیح میں مرے گا وہ مرے گا نہیں بلکہ سو جائے گا۔ یسوع مسیح نے ایک ڈاکٹرن کو انٹروڈیوس کرایا ہے جس کی وجہ سے وہ ہنس پڑے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں سونا کوئی بات نہیں تھی۔ وہ کہتے جو مر گیا وہ مر گیا۔ سو یسوع مسیح نے کہا یہ مر نہیں گی بلکہ سوتی ہے۔ یہ 5 لوگ وہاں موجود ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہے اور اسے کہا ہے تلیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھے کہتا ہوں، حکم دیتا ہوں، اٹھ۔ اور وہ فی الفور اٹھ کر چلنے لگی۔ اے بیٹی، اے لڑکی، تلیتا کومی، یہ اریمک ہے، یہ ایرامی زبان ہے جو خداوند یسوع مسیح بولتے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ کسی کو موت سے نکالنا، زندگی میں داخل کرنا، اس کے لیے خداوند یسوع مسیح کے کلام کی، اس کے ہاتھ کی ضرورت ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے اس لڑکی کو کہا تلیتا قومی، اے لڑکی میں تجھے حکم دیتا ہوں، میں تجھے کہتا ہوں، اٹھ۔ اور جب خداوند یسوع مسیح حکم دیتا ہے تو مردہ لازر بھی قبر سے باہر آ جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح حکم دیتا ہے تو نائن کی بیوہ کا بیٹا بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح حکم دیتے ہیں تو یہ 12 سال کی بیٹی بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ کیوں؟ یہاں بتایا ہے نمبر 1 تو وہ 12 سال کی تھی، 12 سال کا بچہ موومنٹ کرتا ہے، اور چلنا پھرنا اس لیے ڈکلیئر کیا ہے کہ بیٹا یہ لوگ تجھے مردہ سمجھ رہے تھے، جنہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا، جو رو رہے تھے، اب ان کے سامنے چکر لگا کے آ کہ تو وہی بیٹی ہے جو مری ہوئی تھی اور اب زندہ ہے۔ یہ جو رونے والے لوگ جو ہنس بھی رہے تھے، جو مذاق کر رہے تھے کہ یہ لڑکی سوئی نہیں مری ہوئی ہے، بتا ان کو کہ میں سوئی تھی، میں اٹھ پڑی ہوں۔ اور یہاں سے خداوند یسوع مسیح نے تمام مسیحوں کے لیے پرنسپل بنا دیا ہے کہ مسیحی مریں گے نہیں بلکہ سوئیں گے، اور جس طرح یار کی بیٹی اٹھی اسی طرح تمام مسیحی بھی اٹھ جائیں گے۔ یہ ہمیں ایک فلسفی دے دی گئی ہے، جس از کرسچن فلسفی، ثبوت ہے۔ اور لوگ سارے حیران ہو گئے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ پھر اس نے ان کو تاکیداً حکم دیا کہ یہ بات کوئی نہ جانے، کیونکہ ایسی بڑی بات تھی کہ خداوند یسوع مسیح کو غیر ضروری طور پر اسٹیبلش کر سکتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ میرے جو باسز ہیں اس وقت کے لوگ جو تھے، خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ ان کے دور میں جو فقیہ فریسی ہیں ان تک یہ باتیں کم پہنچیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ کلام کی منادی کر سکوں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے دوسری بات کہی کہ اس کو کچھ کھانے کو دو تاکہ یہ سمجھیں کہ یہ اسپرٹ نہیں ہے، یہ جسم بھی جی اٹھا ہے، کیونکہ روح نہیں کھاتی، جسم کھاتے ہیں۔ یہاں کہ اس کو کچھ کھانے کو دو، ثبوت ہو جائے کہ انہوں نے کچھ کھایا ہے۔ آخری نوٹ میں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں، یہ 2 موضوع ہیں، ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے جس کو ہم اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں۔ کامن یہ ہے کہ خاتون کے اگر خون جاری تھا تو اس کی عمر 12 سال تھی، اور یہ لڑکی اگر مر گئی ہے تو اس کی عمر 12 سال ہے۔ یہ نیومیریکل ویلیو تھوڑی دیکھنی پڑے گی ہمیں
کیونکہ ببلیکل نیومرلز جو ہیں ان کے پیچھے تھیالوجی ہوتی ہے. جو ببلیکل شماریات ہیں، 1 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، 3 نمبر ہے، 4 نمبر ہے، 5 نمبر ہے، 7 نمبر ہے، 6 نمبر ہے، 8 نمبر ہے، 10 نمبر ہے، یہاں پر 12 نمبر ہے. سارے نمبرز کو نہیں میں لے رہا، 12 نمبر کو میں لے رہا ہوں. 12 نمبر چرچ کا نمبر ہے، چرچ کو پریزنٹ کرتا ہے. بائبل مقدس میں جہاں بھی 12 کا فگر آئے گا وہاں پر یہ چرچ کو پریزنٹ کرتا ہے. اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک چرچ ہے جو بلیڈنگ چرچ ہے، اور بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے یہ چرچ ناپاک ہو گیا ہے. بلیڈنگ چرچ ناپاک ہو گیا. چرچ میں ایسے کام ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے سارا کا سارا چرچ ناپاک ہو گیا ہے. مغربی دنیا میں بہت بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں، خواتین آپس میں شادی کر سکتی ہیں، جبکہ بائبل کے خلاف ہے. اور بہت سارے لیگل لاز جو ہیں وہ نان ببلیکل گراؤنڈز کے اوپر پاس کیے جا رہے ہیں. مشرقی دنیا میں اگر ویسے ایشوز نہیں ہیں تو یہاں پر ڈس آنیسٹی بہت زیادہ ہے، جھوٹ اور فریب اور کرپشن بہت زیادہ ہے. تو چرچ کرپٹ ہو گیا ہوا ہے، چرچ کے آفیسرز کرپٹ ہو گئے ہوئے ہیں، چرچ کے عہدے خرید و فروخت لگی ہوئی ہے، منڈی ہے چرچ کے عہدوں میں. سو یہ چرچ بلیڈ کر گیا ہے، چرچ ناپاک ہو گیا ہے. لہٰذا آج کے چرچ کو 9 سٹیپس کی ضرورت ہے کہ چرچ ریئلائز کرے کہ چرچ گناہگار ہے. 9 سٹیپ چرچ کو جائیے، کیونکہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ چرچ ناپاک ہو گیا ہے. چرچ کو اپنی کنڈیشن کا کنفیس کرنا ہے کہ وہ چرچ ناپاک ہو گیا ہے. 9 پرنسپلز میں نے پہلے بتائے ہیں. چرچ کو آج بیٹھنا ہے دعا میں. چرچ اعلان کرے کہ میں ناپاک ہوں، گناہگار ہوں، میں بیمار ہوں، اور پھر آپ کی شفا ہوگی، ورنہ شفا نہیں ہوگی. پھر چرچ بتائے کہ ہم نے دنیاوی طریقے سے اپنے چرچ کو رن کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم ناپاک ہوئے ہیں. چرچ یہ بتائیں کہ ہمارا پیسہ دنیاوی طریقوں میں جا رہا ہے اور ہم عہدوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ہم خدا کے فضل کو پیسوں سے خرید رہے ہیں. یہ چرچ اقرار کرے. چرچ یسوع مسیح کی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش کرے. چرچ سوچ لے کہ بغیر یسوع مسیح کے چرچ شفا یاب نہیں ہو سکتا. چرچ ادھر ادھر جائے گا، اپنے طریقے استعمال کرے گا تو چرچ شفا یاب نہیں ہوگا. چرچ پلان کرے، منصوبہ بندی کرے کہ خداوند کی قربت کیسے حاصل کرنی ہے. چرچ ایمان کو ایکسرسائز کرے. چرچ میں ایمان ہوگا تو ایکسرسائز ہوگا. چرچ ایمان پیدا کرے اپنے اندر، اور چرچ انسٹنٹ ہیل ہو جائے گا اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. اور چرچ اپنی شفا کا اعلان کرے. یہ 9 سٹیپس ہیں جو چرچ کو آج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد 12 سال کی بیٹی ہے، یہ بھی چرچ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، جو بیمار تھی اور اب مر گئی ہے. جو بیمار تھی اور اب مر گئی ہے. چرچ مردہ ہے، لگتا زندہ ہے. وہ کہتا تو اپنے آپ کو زندہ ہے پر ہے مردہ. مکاشفہ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے چرچ از ڈیڈ. ہمیں چرچ کو زندہ کرنا ہے، اور جب تک یسوع مسیح چرچ پر ہاتھ نہیں رکھے گا چرچ زندہ نہیں ہوگا. ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح چرچ میں آئیں، اس کو دعوت دیں، اس کو بلائیں. کوئی ایسا یار پیدا ہو جو بلائے کہ میرے گھر میں چرچ بنا ہوا ہے، یسوع آ. کوئی خدا کا خادم اٹھے اور دعوت دے یسوع کو. آج ہماری کلیسیاؤں میں یسوع نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری کلیسیاں مردہ ہیں. ہمیں یسوع کو بلوانا ہے اور چرچ کو 9 سٹیپس ایکسرسائز کرنے ہیں. پھر چرچ زندہ ہو جائے گا اور چرچ بلیڈ کرنا بند ہو جائے گا. ہمیں ناپاک چرچ نہیں چاہیے. خدا کی دلہن پاکیزہ ہے، ہمیں پاکیزہ معیار حاصل کرنا ہے اور خدا کی بادشاہی کا وارث بننا ہے. خداوند آپ کو برکت دے.